بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائیوں، محفل فیض حافظ ملت خانقاہ ساحل ملت وانجاواڑی ماہم شریف سے محمد اسلام اللہ ساحل عزیزی مصباحی سارے اہل سنت والجماعت کے مبارک افراد اور محفل فیض حافظ ملت کے عزیزی گروپ کے سارے نونہالوں سب کو اللہ تعالیٰ نے عید کی خوشی عطا فرمائی. رمضان المبارک کا مہینہ ایمان والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری کے ساتھ، امن و امان اور سکون کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، گمراہوں کے مشرکوں کے ہوں گے، اور ایک فرقہ جنتی ہوگا، وہ جس پہ میں اور میرے اصحاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ عقیدہ یہی رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اپنے نور سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا نظام حق ہے، برحق ہے. مشیت ایزدی جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے، اس میں کسی کو عمل دخل نہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مستحکم اور مضبوط ہے کہ موت کے بعد، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی زندہ فرمانے پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ کامل ہے. موت کے بعد زندگی کے لیے قلب کی طمانت اور سکون کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول، جد کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرضی کی کہ میں آنکھوں سے مردے کو زندہ، مرے ہوئے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے قلب کو اطمینان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 پرندوں کو ذبح کر کے زندہ فرمانے کے لیے ہدایت فرمائی. آپ نے اس پہ عمل کیا اور اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے، جس میں 300 سال تک
7 افراد اصحاب کہف کے جو ایمان والے تھے، نیک تھے، اچھے خاندان کے تھے، ان کے ساتھ کتا بھی تھا۔ اس زمانے میں بہت ہی ظالم جابر بادشاہ تھا، دقیانوس۔ وہ خود بھی مشرک تھا، کافر تھا، اور اس کے رعایا میں لوگ بھی مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی ان کا تھا جو ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ دقیانوس جو اس کو نہیں مانتا تھا، اسے قتل کرتا، اسے مجبور کرتا اپنی پرستش پہ۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف چلے گئے شہر سے، اور 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند سے سلا دیا اور کتا بھی سو گیا۔ اس واقعے کو میں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ 300 سال تک سونے کے بعد بھی پوری توانائی اور طمانینت کے ساتھ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو انہیں محسوس ہوا کہ چند ساعت جو ہے سو کر ہم لوگ اٹھے ہیں، جبکہ 300 سال تک سوتے رہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم اور اس کی قادریت، وہ ہر شے پہ قادر ہے، اس نے سلا دیا۔ اور جب بیدار ہوئے تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ فرمانے پر قادر ہے۔ اسی طرح سیدنا عزیر علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے جو موت کے بعد زندہ ہونے کی بین دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو بھی فرمایا ہے اس کی تفسیر سے ہم لوگوں کو علماء اور وقت کے مفتیان اعظام کی عنایت سے علم حاصل ہے۔ عزیر علیہ السلام کا وطن شام میں بیت المقدس شریف کی ایک سمت میں تھا۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اپنے صاحبزادے، بیٹے اور اپنے پوتے اور اپنے ایک خادمہ کو جو ہے چھوڑ کر راہ خدا میں نکل گئے تھے۔ وقت گزرتا رہا، بخت نصر ظالم بادشاہ مسلط ہوا اور اس نے بہت ظلم کیا، بنی اسرائیل کے افراد کو قتل کیا، بے دخل کیا، سب کو بھگایا اور بیت المقدس کو مسمار کیا، توڑا، پورا برباد کر کے رکھ دیا۔ عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ ایک گدھے کی سواری پہ چل کر آئے، آپ کے ہاتھ میں انگور کا رس تھا پیالے میں، اور ایک برتن میں کھجوریں تھیں۔ آپ اپنی سواری پہ بیٹھ کر پورے علاقے میں گھومے، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ آپ نے اپنی سواری کو باندھ کر آرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دے دی اور آپ کی سواری کا گدھا بھی
مر گیا۔ 100 سال تک یہ لوگ اسی حال میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اپنے بندوں کی نگاہ سے انہیں پوشیدہ رکھا، چھپائے رکھا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں موت سے زندگی عطا فرمائی۔ وہ بیدار ہوئے تو پہلے آنکھوں میں زندگی آئی، اور آپ دیکھتے دیکھتے رہے، آپ کا پورا جسم جو ہے آہستہ آہستہ توانا اور تازہ ہو گیا، اور آپ کی سواری کا گدھا جو سڑ گل گیا تھا، اس کے اعضاء بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی زندہ فرمایا۔ اس کے اعضاء جمع ہوئے، اس پہ گوشت چڑھا، گوشت کے اوپر چمڑی آئی، چمڑی کے اوپر بال آئے، اور اٹھ کر وہ آواز کرنے لگا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے عزیر، کتنے ٹائم، کتنے وقت یہاں ٹھہرے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے کم۔ یعنی آپ نے یہ سمجھا کہ میں صبح کو سو گیا تھا اور یہ شام کا وقت ہے۔ ندا آئی، نہیں، بلکہ تم 100 سال تک موت کی نیند سوئے۔ تو آپ نے شکر ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ بے شک پروردگار عالم تو ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پہ بیٹھے اور پورے علاقے میں گھوم گھوم کر سب حال دیکھا، بہت تعجب ہوا۔ آپ اندازے سے اپنے مکان کی جانب چلتے چلتے پہنچے۔ جب مکان پہ پہنچے تو ایک بوڑھیا ملی جو کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں سے نابینا ہو گئی تھی۔ جب آپ پہنچے تو آپ نے کہا عزیر کا گھر یہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، عزیر کا گھر یہی ہے، لیکن 100 سال ہو گیا، وہ تو غائب ہو گئے، آج تک لوٹ کر نہیں آئے۔ آپ نے کہا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا تعجب سے، عزیر کو گئے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا، کہاں عزیر؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال کے بعد زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس نے کہا عزیر کو اللہ تعالیٰ نے دعوت قبول فرمانے کے لیے انہیں ہمت و حوصلہ عطا فرمایا تھا، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ آپ دعا کیجئے کہ میری بینائی لوٹ آئے اور میں چلنے پھرنے قابل ہو جاؤں، تو آپ کو میں عزیر مان لوں گی۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اس کی بینائی لوٹ آئی، تو آپ کو دیکھ کر
بہت روئی، خوب روئی، خوب روئی، خوب روئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا اٹھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے بھی اسے پہچانا، اس نے بھی آپ کو پہچانا۔ آپ 100 سال تک موت کے ساتھ پڑے رہے، لیکن آپ کی عمر وہی 40 سال کی تھی۔ 40 سال کی تھی۔ آپ کو وہ خادمہ بڑھیا جو آپ کے گھر کی باندھی تھی محلے میں لے گئی جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ وہاں ان کے بیٹے ملے، پوتے ملے۔ بڑھیا نے آواز دی، دیکھو دیکھو یہ عزیر آ گئے ہیں۔ لوگوں نے جھوٹ جانا اور کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا مجھے دیکھو، میں نابینا تھی، میری آنکھوں میں بینائی آ گئی، میں چل پھر نہیں رہی تھی، میرے پاؤں رہ گئے تھے اور میں چل کر آئی ہوں۔ لوگ جمع جو تھے وہاں، اس میں آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے شانوں کے درمیان پیٹھ میں گردن کے نیچے ایک ہلال کا بال تھا، چاند جیسا۔ ان کی قمیص کو کھول کر دیکھا گیا، کپڑے کو ہٹا کر، تو وہ بال موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ نبی کو عطا ہوا۔ آپ کے پوتے بوڑھے ہو گئے تھے اور آپ کی داڑھی سفید ہو گئی تھی عزیر علیہ السلام کی، لیکن عمر وہی 40 سال کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ملایا۔ توریت بخت نصر کی ظالمانہ حرکتوں سے کوئی نسخہ باقی نہیں تھا۔ توریت پاک کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبانی یاد کرا دی تھی۔ آپ نے توریت کی تلاوت کی، پوری توریت پڑھ کر سنا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے توریت کے نسخے کو ایک جگہ بخت نصر کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک شخص کو یہ بتا دیا تھا کہ اس کو دفن کر دو۔ تو اس کا پوتا جس نے دفن کیا تھا وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا میرے دادا نے جہاں توریت کے نسخے کو دفن کیا تھا وہ چلا آ رہا ہے یادداشت کے طور پہ، میں وہاں چل کر اسے نکالتا ہوں۔ اس نے دفن کیے ہوئے توریت کے نسخے کو نکالا۔ جب ملایا گیا جو عزیر علیہ السلام نے زبانی سنا دیا تھا اور لکھا دیا تھا، تو دونوں کو برابر پایا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد آپ کو موت سے زندگی عطا فرمائی۔ یہ بھی موت کے بعد واپس اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا، یہ یقین ایمان والوں کو ہے، پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا رہے گی، اللہ تعالیٰ کی قادریت اور موت کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ سلامت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا سنت الہیہ ہے۔ نماز کی پابندی پنجگانہ، فرائض و واجبات سے جو بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم پہ خوب درود و سلام پڑھ کر آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ
یہ بلا کرونا کی لاک ڈاؤن جو ہے یہ ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے پریشان حال ہیں، ہر طرف قیامت صغریٰ کا عالم ہے۔ اس لیے رمضان شریف کی برکتیں جو کچھ ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے محروم نہیں رکھے گا۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کو آپ لوگ عمل میں لائیں۔ پڑھو درود کے میلاد کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے میلاد کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے میلاد کی گھڑی آئی، پڑھو سلام کی آقا کی میرے عید آئی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بیان کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔